یہ چل رہا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويشركانه، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ انتہائی قابل احترام مولانا جمال الدین صاحب، امیر جماعت اسلامی مالاکنڈ، ہمارے لیے محترم جناب امان گل صاحب، اور پاکستان کے طول و عرض سے تشریف لانے والے قابل احترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے اس تھوڑی دیر میں آپ سے جس عنوان پر مخاطب ہونا ہے وہ تھوڑا سا مختلف ضرور ہے، لیکن اس کی اہمیت میں کوئی شک نہیں ہے۔ مجھے یہ کہا گیا کہ میں بدلتے رجحانات میں نسل نو کا تحریک سے رابطہ، تحریک میں نفوذ یا تحریک کے پیغام کو نئی نسل تک پہنچانے کے اوپر میں آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات عرض کروں۔ اب بظاہر یہ ایک موضوع ہے، لیکن یہ تقریر سے زیادہ مذاکرے کا موضوع ہے۔ مذاکرے سے مراد یہ ہے کہ جس میں بہت سارے لوگ حصہ لیتے ہیں اور وہ اس پر گفتگو کرتے ہیں کہ جو نئی نسل ہمارے گھروں میں پروان چڑھ رہی ہے، پاکستان کے اندر جو نئی نسل تعلیمی اداروں کے اندر ہے، ہماری بستیوں اور آبادیوں کے اندر ہے، ان کے اندر اسلام کا فہم، دین کا شعور اور جماعت اسلامی کا تعارف کس طریقے سے ہم اس تک پہنچا سکیں، یہ بنیادی طور پر موضوع ہے۔ اس لیے یہ کوئی تربیت گاہوں میں یا اس طرح کے پروگرام میں عام طور پر نہیں ہوتا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ یہ معاشرے کا اہم ترین موضوع ہے۔ میں نے کہیں یہ پڑھا ہے کہ سیاستدان اگلے الیکشن کے متعلق سوچتا ہے۔ ہمارے یہاں ہے نا الیکشن، سیاستدان ہمیشہ یہ فکر مند ہوتے ہیں کہ یہ جو 2018 کا انتخاب ہوا، اس کے بعد 2023 کے انتخاب میں مجھے کیسے لڑنا ہے، کس سے اتحاد بنانا ہے، حمایت کیسے لینی ہے، ووٹ کہاں سے لینا ہے۔ لیکن اس نے کہا کہ جو لیڈر ہے وہ اگلی نسل کے متعلق فکر مند ہوتا ہے۔ اس کی یہ پریشانی ہوتی ہے کہ جو میری نئی نسل ہے، آنے والی نسل ہے، جو نئی جنریشن ہے، وہ نئی جنریشن، وہ اس کے خیالات کیا ہیں، اس کی سوچ کیا ہے، اور میں اسے کس طریقے سے اپنے پیغام اور اپنے مشن سے ہم آہنگ کر سکوں۔ اسی لیے یہ موضوع اہم ہے۔ میں نے حضرت لقمان جو سورہ لقمان کے اندر تذکرہ کیا ہے، اس کی ایک آیت پڑھی ہے کہ جس میں تذکرہ کیا گیا کہ وہ اپنے بچے کو کچھ نصیحتیں کر رہے ہیں کہ ہم نے لقمان کو حکمت دی ہے، اور وہ جو ہے اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے۔ اس نے وہ ساری باتیں بتائی ہیں کہ بیٹے تمہیں کیا کرنا چاہیے۔ وہ بہت خوبصورت سورہ مبارکہ، اور اس کے اندر ایک والد کے لیے، ایک بڑے کے لیے، ایک مشر کے لیے ایک پیغام ہے کہ اپنے نئی نسل اور اپنی نئی اولاد کو کن موضوعات پر آپ متوجہ کریں۔ اسی طرح میں نے جو حدیث آپ کی خدمت کے اندر پیش کی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ دین فطرت یعنی اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ یہ اس کے والدین ہوتے ہیں کہ جو اس کو یہودانہ و ینصرانہ و یشرکانہ، کہ جو اس کو نصرانی بنا دیتے ہیں، یہودی بنا دیتے ہیں، اس کو مشرک بنا دیتے ہیں۔ بڑی عجیب سی بات ہے کہ اللہ کی طرف سے وہ دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ نے اس کائنات کے اندر نسل انسانی کو چلنے کا جو طریقہ اور جو راستہ مقرر کر دیا ہے، صدیوں سے، ہزاروں سالوں سے، دنیا میں ہر آنے والا بچہ اسی طریقے سے پیدا ہوتا ہے۔ تو گویا اس کا مطلب ہے وہ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ وہ دین فطرت پر ہے، اور قرآن خود اس کی گواہی دیتا ہے کہ ہم نے عالم ارواح کے اندر جب یہ انسان دنیا میں نہیں آئے تھے، اللہ نے ان کی روحوں کو تخلیق کیا تھا اور ان سے پوچھا تھا الست بربکم، انہوں نے کیا کہا تھا؟ قالوا بلا۔ یہ سو آپ نے پڑھا ہے نا، سنا ہے کہ ان سے پوچھا، ان کی روحوں سے پوچھا کہ کون ہے تمہیں تخلیق کرنے والا، کون ہے تمہارا بنانے والا؟ تو ان روحوں نے بالکل ایک آواز میں کہا کہ یا اللہ تو ہی ہمارا خالق ہے، تو ہی ہمارا رب ہے۔ لیکن کیا ہے، وہ جس ماحول کے اندر جنم لیتے ہیں، وہ جہاں پلتے اور بڑھتے ہیں، ہم انہیں جو ماحول دیتے ہیں، ہم انہیں جو تعلیم اور تربیت دیتے ہیں،
ہم انہیں جو دوست اور ہمجولی دیتے ہیں وہ ان کی ساری چیزیں جو ہے اس سے وہ تبدیل کر دیتا ہے۔ اس لیے اس میں ایک مثبت پہلو بھی ہے، وہ مثبت پہلو وہ حدیث ہے جو میں نے آپ کو سنائی ہے کہ اللہ کی طرف سے تو دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، لیکن یہ ماحول ہے، یہ والدین ہے کہ جو اس کو کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث سنیے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں ایک وقت آئے گا کہ تمہاری نوجوان نسل فسق میں مبتلا ہو جائے گی اور تمہاری عورتیں طغیان کے راستے پر، سرکشی کے راستے پہ چل پڑیں گی۔ صحابہ کرام نے حیرت سے کہا کہ یا رسول اللہ یہ ہمارے ساتھ ہوگا؟ ابھی چند دن پہلے آپ نے اخباروں میں سنا ہے نا، ٹی وی کے اندر دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے کئی شہروں کے اندر عورت مارچ کے نام سے الہاد اور لادینیت اور جو ہے کہ اخلاق اور اقدار سے بالکل آزادی کا جو ہے کہ عورتیں اعلان کر رہی ہیں۔ ان کے نعرے بیان نہیں کیے جا سکتے، ان کے پوسٹروں پر جو تصویریں بنی ہوئی ہیں وہ ہم جو ہے کہ دیکھ نہیں سکتے۔ اللہ کے رسول نے بہت پہلے اس دور کا تذکرہ کر دیا تھا کہ تمہاری نوجوان نسل فسق، گمراہی کے اندر مبتلا ہو جائے گی اور تمہاری عورتیں حدوں کو توڑ دیں گی۔ یہ وہی وقت ہے کہ جس پر ہمیں فکر مند ہونا، اس لیے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنے کلام کے اندر اور اپنی سیرت کے اندر متوجہ کرتے ہیں، قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے، وانذر عشیرتک الاقربین، اور ڈراؤ، پہلی ذمہ داری یہ تمہارے اوپر ان کی ہوتی ہے جو تم سے سب سے زیادہ قریب ہے۔ کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص چرواہا ہے اور اس سے اس کی بھیڑوں کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ تم میں سے ہر شخص نگران ہے، جواب دہ ہے، اور جو اس کی جواب دہی اور نگرانی کے اندر جو لوگ دیے گئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم سے پوچھا جائے گا، پس مرد اپنے خاندان کا ذمہ دار ہے، عورت جو ہے گھر کی ذمہ دار ہے، حکمران حاکم جو ہے وہ اپنی رعایا کے متعلق ذمہ دار ہے، اس سے پوچھا جائے گا۔ اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہ لفظ نکلتا ہے کہ اگر فرات کے کنارے بکری کا بچہ مر جاتا ہے تو اس کا ذمہ دار عمر ہے، اس کا ذمہ دار عمر۔ یہ وہ جواب دہی کا احساس ہے کہ جو ایک فرد سے لے کر، ایک باپ سے لے کر اور ایک حکمران تک کے اندر پایا جاتا ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات سے واقف ہے۔ اس لیے آئیے یہ جو موضوع ہے کہ نسل نو، ہم اس کو جاننے کی بھی کوشش کریں، ہم اس کو مخاطب بھی کریں۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کون سی نسل نو۔ یہ نئی نسل وہ ہے جو آج اسکول کے اندر ہے، جو کالج کے اندر ہے، بلکہ میں کہتا ہوں جو آج ماؤں کی گودوں کے اندر، یہ نئی نسل، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹے بچے جو یہاں موجود ہیں، اور میں یہ ہر دفعہ یہ بات کہتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کے ہمارے دوست اپنے معصوم بچوں کو لے کر آتے ہیں تو لوگ حیران ہوتے ہیں کبھی کبھی کہ بھئی یہ بچے جو ہے ان کو تو یہ باتیں سمجھ نہیں آئیں گی، ذرا ان کی اونچی باتیں ہیں، تو یہ کیوں لے کے آ جاتے ہیں؟ تو مجھے یہ بہت اچھا لگتا ہے، اس لیے اچھا لگتا ہے کہ یہ بچے جو ہے ٹھیک ہے کہ ان کو لانے کی بھی ایک قیمت ہے، ان کا خیال رکھنا پڑتا ہے، وہ توجہ نہیں دیتے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ باہر گھومیں پھریں، چمن کے اندر جائیں، کھیلیں کودیں، سیر کریں، لیکن جو لے کر آتے ہیں وہ اپنی نئی نسل کو اس کلچر سے، اس ماحول سے، اس اجتماعیت سے جو کہ آگاہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور بچہ جو ہے وہ اپنی صحبت سے سیکھتا ہے۔ وہ جو انگریزی کا محاورہ ہے نا، a man is known by his company he keeps، ایک آدمی اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے کہ بچہ بچپن سے اپنے ارد گرد جس ماحول کو پاتا ہے، جو الفاظ سنتا ہے، جو چیزیں دیکھتا ہے، بچہ ان کی طرف لپکتا ہے اور ان کو قبول کر لیتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ یہ جو ایج ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا چھوٹی عمر، سائنسدان یہ بتاتے ہیں، ماہرین یہ بتاتے ہیں، نفسیات دان یہ بتاتے ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ سب سے زیادہ اہم ترین عمر کسی فرد کی زندگی کے اندر وہ عمر ہوتی ہے جس کو اب طالب علمی کا دور کہتے ہیں۔ اور ہمارے معاشرے میں روایتی طور پر ہم یہ کہتے ہیں اس عمر میں کوئی بچوں کو کوئی توجہ کی ضرورت نہیں ہے، وہ مسجد میں آ جائیں تو ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ یہ مسجد میں آ کر شور کرتے ہیں، اس کو نکال دو۔ وہ کسی مجلس کے اندر آ جائیں تو بچوں کو باہر نکال دیتے، وہ کہتے ہیں کہ بڑے بات کرو، تم یہاں کہاں سے آ گئے؟ وہ بچوں کو کہتے ہیں جاؤ تم ہمیں بات کرنے دو۔ لیکن اللہ کے رسول کی تعلیمات اور زندگی پر غور کریں۔ میں چند دن پہلے ایک عالم دین کی تقریر سن رہا تھا، انہوں نے یہ کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گود میں بچے کو لے کر فرض نماز کی امامت کی ہے، سجدے کے وقت وہ اس کو اتار دیتے تھے،
اور وہ صحیح حدیث کے ذریعے سے انہوں نے کہا کہ گود میں لے کر انہوں نے امامت کی. وہ ممبر پر بیٹھ کر خطبہ دے رہے ہوتے تھے تو بچہ ان کی گود کے اندر ہوتا تھا. انہوں نے بچوں سے محبت کی ہے، ان کو قریب رکھا ہے. یہ نسل نو میں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ دین کی اہمیت پیدا ہو، دین کی محبت پیدا ہو، دین کے ساتھ تعلق پیدا ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ جہاں سے اس کی اٹھان ہے اس اٹھان کو جو ہے کہ ہمیں اس کو مخاطب کرنا ہے. وہ نئی نسل ہے کیا سوچتی ہے، اس کے عزائم کیا ہیں، اس کے خواب کیا ہیں، یہ آپ کو مجھے پتہ ہونا چاہیے. آج کی دنیا تو اتنی حساس ہے اور اتنی چوکنا ہے کہ جس کو نئی نسل کہتے ہیں اس کو وہ ایک نسل نہیں کہتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں نو مولود کو کچھ اور کرنا چاہیے. جو ابتدائی بچپن ہے وہ کوئی اور ہے، جو وسط بچپن ہے وہ کوئی اور ہے، اس کے بعد جو بلوغت ہے وہ کوئی اور ہے، اس کے بعد جوانی کوئی اور ہے. اور وہ ہر دور کے لیے انہوں نے اس کی تربیت، اس کی تعلیم اور اس کی نگرانی کے لیے انہوں نے جو ہے کہ اصول اور ضوابط جو ہے کہ متعین کر دیے. آج کی تہذیب جس کا آپ سے مقابلہ ہے وہ تو یہ بھی بتاتی ہے کہ ایک بچے کے سامنے کون سے الفاظ نہیں بولنے چاہیے. انہوں نے یہ بھی طے کر دیا ہے کہ جو ٹیلی ویژن کی سکرین آپ کے پاس ہے، یہ جو موبائل کی سکرین ہے، اس کے اوپر انہوں نے بتا دیا کہ یہ تصویر اور یہ ویڈیو اور یہ مووی جو ہے یہ بچوں کو یا اس عمر کے بچوں کو نہیں دیکھنی چاہیے. وہ اتنا زیادہ اس کے اوپر تحقیق کر رہے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں. میں نے یہودیوں کے متعلق یہ خود پڑھا ہے کہ انہوں نے یہ طے کیا ہے کہ ہمارے سکول جانے والے بچوں کو یہ 3 ہنر آنے چاہیے: تیر اندازی جس کو ہم نشانہ بازی کہتے ہیں، گھوڑ سواری جس کو ہم ڈرائیونگ کہتے ہیں، اور تیراکی جو سوئمنگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ 3 ہنر ہر یہودی خاندان میں ہر بچے کو آنے چاہیے اور وہ اس کا اہتمام کرتے ہیں. اللہ کے رسول نے یہی کہا. آپ یاد کیجیے، انہوں نے ترغیب دی ہے، پسند کیا ہے. وہ انہوں نے مقابلے کروائے اس والے سے کہ یہ ایک نئی نسل جس عمر سے اٹھنا شروع ہوتی ہے، یہ نئی نسل یہی ہے کہ جس نے آگے چل کر اس امت کی جو ہے بقا کا اور اس کے استحکام کا اور اس کے دفاع کا فریضہ انجام دینا ہے. اور تاریخ پوری یہ بتاتی ہے کہ اس نوجوان عمر کے لوگوں نے کسی بھی تہذیب کی بقا کے لیے اور اس کے فروغ اور استحکام کے لیے سب سے بنیادی کردار ادا کیا ہے. اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ موضوع ہر گھر کا موضوع ہے، ہر فرد کا موضوع ہے کہ جو بچہ میرے اور آپ کے پاس ہے کیا میں اس کے متعلق فکر مند ہوں. اگر اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے کہ ایک باپ اپنی اولاد کو جو سب سے بہتر چیز دیتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ قبیلہ ہے، وہ اراضی ہے، وہ مکان ہے، وہ سواری ہے، وہ کیا چیز ہے؟ آپ نے کہا کہ وہ اچھی تعلیم اور اچھی تربیت. اگر یہ اچھی تعلیم اور تربیت ایک باپ اپنی اولاد کو دیتا ہے، یہ سب سے بہتر تحفہ ہے. اس لیے جماعت اسلامی کے سامنے جو تبدیلی کا بڑا ایک جو کہ کام ہے، اس کے اندر یہ کام بھی اتنا ہی اہم ہے کہ ہر فرد اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کے متعلق فکر مند ہو کہ ان کی تربیت کن خطوط کے اوپر کر رہا ہے. یہ ہم ان کے لیے سب سے پہلے جواب دیں. ہم معاشرے سے پہلے، ہم دنیا سے پہلے، ہم ملک سے پہلے اس نسل کے متعلق جواب دیں کہ جو میرے اور آپ کے زیر سایہ پروان چڑھ رہی ہے، ان کے اخلاق کیا ہیں، ان کے اقدار کیا ہیں، دین سے ان کا تعلق کیا ہے. ایک جگہ میں نے یہ بات پڑھی کہ قیامت کے دن ایک آواز بلند ہو گئی کہ کہاں گئے وہ لوگ کہ جن کے بیوی بچوں کو، جن کے نیک اعمال کو ان کے بیوی بچے کھا گئے. کہ خود تو حاجی صاحب تھے، نمازی، ٹوپی والے، داڑھی والے، لیکن اپنے اولاد کی تربیت نہیں کی. قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو، اہل خانہ کو جہنم کی آگ. یہ ذمہ داری بنتی ہے ہماری. اور یہ میرا اور یہ آپ کا ملک جو پاکستان ہے، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس میں ایک سب سے بڑی جو طاقت اور قوت ہے وہ یہی نسل ہے. پاکستان دنیا کے ان ممالک میں سر فہرست ہے کہ جہاں نوجوانوں کی تعداد 60% سے زیادہ ہے. 60% سے زیادہ نوجوانوں کی. پاکستان کی آبادی میں 3 کروڑ بچے ایسے ہیں کہ جو 15 سے 24 سال کی عمر کے ہیں. 7 کروڑ نوجوان 14 سال کی عمر کے، یعنی 64% آبادی پاکستان کی نوجوان ہے. یہ بہت بڑی خوشخبری کی علامت ہے. نئے عزائم، نئے جذبے، کچھ کرنے کا سودا جن کے اندر ہوتا ہے، یہ پاکستان کی ایک بہت بڑی اسٹرینتھ ہے. پوری دنیا میں نوجوانوں کی آبادی کا جو تناسب یا ریشو ہے، پاکستان کے اندر اس سے دگنا ہے. یہ ایک بہت بڑی خوشخبری اور ہمارے لیے اپرچونٹی موجود ہے. اور پوری دنیا میں اس نسل کے متعلق سوچا جا رہا ہے. ہم شاید سوچیں یا نہ سوچیں،
لیکن پوری دنیا ان نوجوانوں کے متعلق، بچوں کے متعلق اتنی باریکی سے سوچ رہی ہے کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے، اور خود آپ کے ملک کے اندر بھی وہ قوتیں اور وہ طاقتیں کہ جو اس پاکستان کے نظریے کو اور اس پاکستان کی بنیاد کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اب لمبا کام کرنا ہے، اور لمبا کام کیا کرنا ہے؟ ہم نے نئی نسل کے ذریعے سے اس ملک کو تبدیل کرنا ہے۔ انہوں نے یہ کر کے دیکھ لیا پوری دنیا کے اندر کہ انہوں نے دنیا کی جدید ترین اسلحہ اور مضبوط ترین فوجیں اتار کر مسلمان ملکوں میں دیکھ لیا، وہ ان کو فتح نہیں کر پائے۔ وہ کشمیر کے مٹھی پر مجاہدین ہوں، وہ فلسطین کے سرفروش ہوں، وہ افغانستان کے اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے لوگ ہوں، انہوں نے دیکھ لیا کہ ہم نے دنیا کا ہر اسلحہ استعمال کیا ہے، اور امریکہ اور ہندوستان کی پشت بانی کے باوجود وہ کہ ان کے دلوں کو فتح نہیں کر سکے، ان کی زمینوں پر قبضہ نہیں کر سکے۔ آج بھی نئی نسلیں آ رہی ہیں اور وہ ان کے مقابلے میں جہاد کا پرچم سر بلند کیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے ایک دوسری اسٹریٹجی بنائی ہے، اور دوسری حکمت کیا ہے کہ اب ہم ان کے بچوں کو، ان کے خیالات کو تبدیل کریں گے، ان کے ذہن کو تبدیل کریں گے، ان کی دلچسپیوں کو تبدیل کریں گے، زندگی کے متعلق ان کے نقطہ نظر کو تبدیل کریں گے، اور کہ وہ کچھ اور سوچیں گے۔ اور یہ کام ایک وہ بڑے منصوبے کے ساتھ کر رہے ہیں، اور اس کے لیے پورا بجٹ مختص کر رہے ہیں۔ وہ فکر مند ہیں، اور جب آپ اس اخباروں کے اندر پڑھتے ہیں کہ وہ ہمارے نصاب کے متعلق پریشان ہیں، ہمارے نصاب کے متعلق، جس ملک میں 97% مسلمان اور 97% اور دنیا کے لوگ کہتے ہیں کہ ان کے نصاب میں شدت پسندی کے عناصر کو باہر نکالا جائے۔ یہ آپ نے سنا ہوگا نا، سکولوں کے نصاب میں اور کتابوں کے اندر یہ جہاد اور قتال اس کی داستانیں، یہ معصوم بچوں کے ذہن میں شدت پسندی اور قتل و غارت گری پیدا کرتے ہیں، اس کو نکالا جائے۔ وہ لفظ لے کر آتے، اس کے اندر رواداری پیدا کی جائے، ان کے اندر انتہا پسندی کے جراثیم کو کم کیا جائے، ان کے نصابوں کو تبدیل کیا جائے۔ چند سال پہلے جو کہا تھا، یہ سورہ توبہ کہ جس میں جہاد اور قتال کا تذکرہ ہے، اس کو نصاب سے نکالا جائے۔ یعنی وہ اتنی باریک بینی کے ساتھ آپ کی نوجوان نسل کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ اسلام آباد کے اندر 2-4 ملکوں کے سفارت خانے، انہوں نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ ہم اپنے بجٹ کا معقول حصہ پاکستان کے نوجوانوں کے اوپر لگائیں گے۔ پاکستان میں امریکہ کا سفیر جو بھی ہو، وہ ہر چند مہینے بعد پورے پاکستان سے کچھ منتخب نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو بلاتا ہے، اور پورا دن ان کے ساتھ وہ کہ ڈسکشن کرتا ہے، ان کے ساتھ انہیں بتاتا ہے کہ تمہارے لیے ہمارے ملک کے اندر کیا مواقع موجود ہیں، تعلیم کے کیا مواقع ہیں، روزگار کے کیا مواقع ہیں، ہنر کے کیا مواقع موجود ہیں۔ اور امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان کی نوجوان نسل آگے آئے اور ترقی کرے۔ یہ ایک ملک نہیں، کئی ملکوں کے سفارت خانے اور امبیسڈر وہ اس پر خرچ کر رہے ہیں، وہ وقت نکال رہے ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ یہ اصل میں آپ میں سے کسی کے جیب میں زیادہ پیسے ہیں اور جیب پھولی ہوئی ہو، بٹوا جس کا بڑا ہوتا ہے، تو یہ جو جیب قطرے ہوتے ہیں وہ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ کسی کے ہاتھ میں بیگ ہو تو انہیں شک ہوتا ہے کہ اس بیگ کے اندر شاید کوئی نقدی موجود ہے، وہ اس کے پیچھے لگتے ہیں، اس کے مال اور اسباب کے پیچھے۔ آپ سے زیادہ آپ کے دشمنوں کو پتہ ہے کہ آپ کی جیب میں نقدی کیا ہے، اور آپ کے بریف کیس اور آپ کے بیگ کے اندر کون سی بڑی دولت موجود ہے، اور وہ نوجوان نسل، نیو جنریشن ہے۔ میں 2013 کے بعد میں نے ایک رپورٹ پڑھی، وہ رپورٹ برطانیہ کے ایک ادارے نے پاکستان میں مرتب کی تھی، اور اس رپورٹ کا عنوان تھا کہ 2013 میں الیکشن ہوا تھا پاکستان میں، اس کے بعد اگلا الیکشن 2018 میں ہوا۔ اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ نیکسٹ جنریشن گوز ٹو بیلٹ باکس۔ اس کا ترجمہ ہے کہ نئی نسل بیلٹ باکس کی طرف جا رہی ہے۔ اور وہ رپورٹ کیا تھی؟ انہوں نے پورے پاکستان کے شہری دیہاتی، خیبر پختونخوا بلوچستان، لڑکے لڑکیاں، پڑھے لکھے ان پڑھ، ہنرمند غیر ہنرمند، نوجوان 15 16 17 18 سال کے، ان کا انٹرویو کیا، ان کا سروے کیا، اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ یہ 2013 کے بعد 2018 تک جن بچوں کے پاس ووٹ کا حق ہوگا وہ کیا سوچتے ہیں ملک کے متعلق، ملک کے مسائل کے متعلق ان کی رائے کیا ہے، وہ کتنے نا امید ہیں اور کتنے امید رکھنے والے ہیں، ان کا نظریے سے کتنا تعلق ہے، ان کا ملک سے کتنا تعلق ہے، اور وہ یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے پوری اپنی پلاننگ کو ترتیب دی۔ پاکستان میں امریکہ کے جو پروجیکٹ ہیں کہ جو ملک مختلف علاقوں میں ترقیاتی پروجیکٹ ہیں، وہ انہوں نے باقاعدہ طے کیا ہے کہ باقاعدہ ہم اس کو یہ واضح کریں گے کہ یہ امریکی عوام کی لیے پاکستان کے لیے تحفہ ہے، امریکی عوام کی طرف سے۔ وہ امریکہ کہ جو دنیا کے مختلف خطوں کے اندر
امت کے ساتھ جو کچھ کر رہا ہے، لیکن اسے پتہ ہے کہ ان کے دل کو جیتنے کے لیے مجھے کون سا کیا کام کرنا ہے. تو وہ یہ تک فکر مند ہے کہ جو نئی نسل 2018 میں ووٹ ڈالے گی وہ کیا سوچتی ہے ہم اس کے مطابق. انہوں نے یہ بتایا کہ اس سروے میں یہ بھی بتایا کہ منفی پہلو کون کون سے ہیں، اور یہ بھی بتایا کہ نئی نسل پاکستان کی، یہ بات کر رہا ہوں 2013 کی، کہ نئی نسل تمام تر حالات کی خرابی کے باوجود، اور آپ یاد رکھیے یہ وہ دور ہے جب پاکستان میں دھماکے ہو رہے تھے، فرقہ پرستی تھی، شدت پسندی تھی، انہوں نے کہا اس سب کے باوجود پاکستان کی نئی نسل پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے پر امید ہے، یعنی اس تعلق رکھتی ہے، وہ یہی جانتے ہیں. کمپنیاں کام کرتی ہیں جو اپنی چیزیں بیچتی ہیں، وہ یہ جاننے کی کوشش کرتی ہیں کہ نوجوانوں کی پسند کیا ہے، وہ اپنے پروڈکٹ کو اس پسند کے ساتھ جو ہے کہ جوڑ دیں. اگر انہیں پتہ ہے کہ پاکستان میں کرکٹ بڑا پاپولر ہے، اگر انہیں معلوم ہے کہ شاہد آفریدی بہت مقبول ہے نوجوانوں کے اندر، تو وہ اپنا شیمپو، وہ اپنا صابن جو ہے اس کے ذریعے سے بکواتے ہیں، تاکہ جو ہے کہ وہ اپنی، یعنی لوگ اتنی تحقیق کریں اس نئی نسل کے اوپر، اس کے ذریعے سے وہ چیزوں کو آگے بڑھا رہے ہیں. آج ہمارے لیے کیا ہے، ہمارے لیے کیا ہے؟ دنیا کا کوئی انقلاب، کوئی تبدیلی نوجوانوں کے بغیر نہیں ہو سکتی. آپ ان کو نظر انداز نہ کیجیے. میں آپ سے یہی درخواست کیا، اور یہی میں کہنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ یہ جو معصوم بچہ گود کے اندر ہے، اس کو جو ہے کہ نظر انداز نہیں کیجیے. یہ آپ کا کل ہے، اس دنیا کے اندر بھی کل ہے اور آخرت کے اندر بھی آپ کا کل ہے، اور یہ بہت بڑی طاقت موجود ہے. اس لیے آئیے کہ ہمارے آغوش میں، ہمارے گھروں کے اندر جو نسل پل رہی ہے، ان کو تحریک سے، ان کو دین سے مخاطب کیجیے. کمیونزم نے یہ کیا، سرمایہ داری یہ کر رہی ہے، قوم پرستی نے یہ کیا. کمیونسٹ کا یہ اصول تھا، جب یہ آیا ہے نا آپ کے قریب روس کے اندر، اس کا ایک جملہ تھا جو میں نے پڑھا، اس میں لکھا تھا کیچ دیم ینگ، کہ جب یہ چھوٹے چھوٹے ہوں ان کو قابو کر لو. یہ ان کا نعرہ تھا، کیچ دیم ینگ، کہ یہ بھی سکولوں میں ہو اور کالجوں کے اندر ہو تو ہم ان کے دماغ کے اندر کمیونزم کو اور سوشلزم کو اتنا گہرا کر دیں اور خدا کے خلاف اور دین کے خلاف نفرت پیدا کریں. اس لیے کہ کمیونزم تو یہ کہتا تھا، وہ کہتا تھا کہ یہ مذہب جو ہے یہ انسانوں کے لیے افیون ہے. وہ کمیونزم یہ کہتا تھا، خدا نہ خواستہ وہ کہتا تھا آسمان سے خدا کو نکال دو اور زمین سے سرمایہ داری کو نکال دو، دنیا جنت بن جائے گی. انہوں نے اپنے بچوں کو یہ پڑھایا، کیچ دیم ینگ، بالکل چھوٹے ہوں. امام خمینی جب جد و جہد کر رہے تھے شاہ ایران کے خلاف، وہ شاہ ایران کہ جو کہتا تھا کہ میں 2500 سالہ بادشاہت کا وارث ہوں، 2500 سالہ، اور وہ شاہ ایران کہ جو امریکہ، بالکل امریکہ کا دست شفقت اس کے اوپر تھا، امریکہ کا صدر جمی کارٹر اس دور میں کہتا تھا کہ پورے مڈل ایسٹ کے اندر اگر کوئی سکون اور امن کی جگہ ہے تو اس کا نام ایران ہے. یعنی یہ صورتحال تھی. امام خمینی نے اپنی جد و جہد کا آغاز کیا، ان کو نکال دیا گیا، وہ پیرس جلا وطن ہو گئے. اور انہوں نے کہا، کسی صحافی نے پوچھا کہ جناب خمینی صاحب آپ جس انقلاب کی بات کر رہے ہیں وہ کہاں ہے؟ اور یہ وہ وقت تھا کہ جب امام خمینی کی کیسٹیں اور ان کے پمفلٹ جو ہے کہ یہ جو سڑکوں اور فٹ پاتھ کے اوپر یہ جو خوانچے والے ہوتے ہیں وہ اپنی جو ہے کہ مال کے نیچے چھپا کر تقسیم کیا کرتے. انہوں نے کہا کہ میرا انقلاب ابھی پنگوڑوں کے اندر موجود ہے، آئے گا، یقیناً آئے گا، لیکن ابھی پنگوڑوں کے اندر ہے، ہم نوجوانوں کے اوپر کام کر رہے ہیں. چینی کہاوت آپ نے سنی ہوگی، اس نے کہا اگر تم سالانہ منافع کمانا چاہتے ہو فصل لگاؤ، اس لیے کہ فصل 1 سال بعد آپ کو نفع دیتی ہے. اگر زیادہ بڑا نفع کمانا چاہتے ہو درخت لگاؤ، درخت دیر سے پھل دیتا ہے لیکن اس کا منافع بہت زیادہ ہوتا ہے. اور اگر ہمیشہ کا منافع کمانا چاہتے ہو نئی نسل کو اچھی تعلیم اور تربیت، وہ آگے چل کر یہ کام کریں گے. اس لیے آئیے، اور یہ ماہرین یہ بتاتے ہیں کہ ایک فرد نے، یعنی آپ اور میں، ہمیں زندگی میں جو کچھ بننا ہے، ماہرین یہ کہتے ہیں، یہاں بالکل اسی کرسی پر امریکہ سے ایک ڈاکٹر صاحب آئے تھے، جماعت اسلامی سے ان کا تعلق تھا، وہ بچوں کے امراض کے ماہر تھے. اب یہ تینوں چیزیں سن لیجیے، امریکہ، جماعت اسلامی کے تھے اور بچوں کے امراض کے ماہر تھے، جس کو کہتے ہیں ماہر اطفال. انہوں نے یہاں تقریر کرتے ہوئے کہا، میں یہاں بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے کہا کہ جناب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بچوں نے زندگی میں جو کچھ بننا ہوتا ہے وہ 8 سے 10 سال کے اندر بن چکے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے ڈاکٹروں میں یہ بات طے شدہ ہے کہ جب بچے نے جو کچھ بننا ہے آگے چل کر وہ 10 سال سے پہلے بن چکا ہوتا ہے. اس کے بعد ٹھیک ہے اس کا قد بڑا ہوتا ہے، اس کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں، اس کے معلومات دماغ میں زیادہ آ جاتی ہے، لیکن زندگی کے متعلق اس کا نقطہ نظر بن چکا ہوتا ہے. دنیا کیا ہے، رشتے کیا ہیں، میرا اور خالق کا تعلق کیا ہے، میری زندگی کے اندر خدا کی اہمیت کتنی ہے،
یہ ساری کی ساری چیزیں بن چکی ہوتی ہیں. اس لیے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بہت اہم دعا، اللہ کے رسول کی حدیث سن لیجیے، آج سے بہت پہلے انہوں نے کہہ دیا، لیکن ماہرین بالکل یہ کہتے ہیں کہ یہ سب سے اہم دور ہے. کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہمارا میڈیا، کیا ہمارا معاشرہ، کیا ہمارے بڑے، کیا ہمارے تعلیمی ادارے جو ہے اس بات کے لیے تیار ہیں؟ میں خود ایک دفعہ امریکہ گیا ہوا تھا، ایک کھانے کی میز پر بیٹھا تھا، تو وہ جو میزبان تھے انہوں نے کہا کہ جب وقاص صاحب ہمارے ہاں امریکہ میں 5ویں جماعت تک ہم بچے کو امریکی شہری بنا چکے ہوتے ہیں. 5ویں جماعت سے پہلے 5ویں جماعت میں کتنی عمر ہوتی ہے؟ 10 سال. وہ کہتے ہیں 10 سال سے پہلے ہم بچے کو امریکی شہری بنا چکے ہوتے ہیں کہ امریکی شہری میں کیا ہونا چاہیے. وہ جو ہے کہ وہ امریکہ سے محبت کرتا ہو، وہ جو ہے کہ آزادی سے محبت کرتا ہو، اس کے اندر نیشنلزم ہو امریکہ کا، اس کے اندر اور اس طرح کی انفرادیت پسندی ہو. وہ بالکل ہم بچے کو بالکل پڑھا چکے ہوتے ہیں اور بتا چکے ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ جہاں مرضی چلا جائے. وہ مسلمان ہے، وہ یہودی ہے، وہ عیسائی ہے، وہ خدا کو نہیں مانتا، لیکن وہ امریکی شہری 5ویں جماعت سے پہلے امریکی شہری بن چکا ہوتا ہے. یہ وہ عمر میں تعلیم اور تربیت کی اہمیت ہے. اس لیے آئیے میں اپنی گفتگو کو بس اب اختتام کی طرف لے کر جا رہا ہوں کہ اب اس وقت ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنی اس نئی نسل کے اوپر کام کریں. اور یہ بات بہت پہلے اللہ اور اللہ کے رسول نے بتا دی، اللہ کے رسول نے بتا دی کہ بچے کے اوپر دوران اس بچپن میں بچے پر کون کون اثر انداز ہوتا ہے. والدین اثر انداز ہوتے ہیں، استاد اثر انداز ہوتا ہے، بچے اور بچی کی سہیلیاں اور دوست اثر انداز ہوتے ہیں، میڈیا اثر انداز ہوتا ہے، اور آپ بچے کے ہاتھ میں جو کتاب دیتے ہیں وہ اثر انداز ہوتی ہے. بچے پر کوئی ایک چیز نہیں ہوتی. بس اوقات ہم سمجھتے ہیں ہاں بس گھر کا ماحول ٹھیک ہے، بس کافی ہے کہ میرا بچہ ٹھیک ہو جائے گا. اس کو ایسے دوست ملتے ہیں کہ جس طرح جو اس کی پوری کی پوری زندگی کو خراب کر دیتے. وہ کہا ہے نا، ایک گندی مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے، ایک گندا سیب پوری پیٹی کو جو ہے اس پورے ڈبے کو خراب کر دیتا ہے. ہم ان بچوں کے دوستوں کو نہیں ہوتے. کیا ماں کو پتہ ہے کہ میری بیٹی کی سہیلیاں کون ہیں؟ اور کیا اگر میں آپ سے سوال کروں، آپ میں سے کتنے والد ایسے ہیں کہ جو اپنے بچوں کے دوستوں کو بلاتے ہیں یہ جاننے کی کوشش کریں کہ میرا بچہ کن لڑکوں کے ساتھ اٹھتا اور بیٹھتا ہے، اخلاق کیا ہیں، ان کے آداب کیا ہیں، وہ کن خاندانوں سے آتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ بچہ میرا کل ہے، میرا کل ہے، میرا دنیا کا مستقبل بھی ہے اور میری آخرت کا مستقبل بھی ہے. اس لیے آئیے جاننے کی کوشش کریں کہ ایک تو گھر کا ماحول، اس میں کوئی شک نہیں. اس کے بعد میں نے کہا کہ استاد جس اسکول کے اندر آپ جاتے ہیں، بعض اوقات آپ کو پتہ ہے اس عمر کے اندر بچہ استاد کو والدین سے بھی زیادہ اہمیت دیتا ہے. گھر آ کر بچے اور بچیاں اس استاد کو بالکل ایک ماڈل کے طور پر رکھتا ہے. یعنی استاد غلطی بھی کر جائے تو بچہ مانتا نہیں، ہو کہتا نہیں میرے استاد نے یہ کہا ہے تو اس نے ٹھیک ہی کہا ہوگا. وہ ماں باپ کو مسترد کر دے گا ان کی بات کو، لیکن استاد کی بات کو رد نہیں کرے گا. آپ اپنے بچے کو کیسا استاد دے رہے ہیں؟ کیسا استاد دے رہے ہیں؟ دیندار استاد دے رہے ہیں، خدا خوفی رکھنے والا استاد دے رہے ہیں، اللہ کے رسول سے محبت رکھنے والا استاد دے رہے ہیں؟ آپ اپنے بچے کو دوست کیسے دے رہے ہیں؟ آپ اپنے بچے کو میڈیا پر کتنی آزادی دے رہے ہیں؟ اس وقت تو پوری دنیا اس پر یکسو ہو چکی ہے کہ یہ بہت خوفناک چیز ہے، بہت خوفناک چیز ہے. خود امریکہ اور برطانیہ کے اندر جس کو آپ ٹی وی کہتے ہیں نا، ٹی وی انہوں نے اس کا نام رکھا ہے ایڈیٹ باکس. جو سمجھدار وہاں کے خاندان ہیں، یہ بڑے، انہوں نے کہا کہ یہ ایڈیٹ باکس ہے، ایڈیٹ باکس. وہ کہتے ہیں کہ اس سے دور رکھنا چاہیے بچوں کو. یہ جو موبائل ہے یہ بھی ٹی وی کی چھوٹی شکل ہے. یعنی یہ اتنا زیادہ اثر پذیری ہے کہ آپ کی پورے خاندان کی تربیت، استاد کی تربیت سب ایک طرف رہ جاتی ہے. بچہ کہتا ہے میں نے وہ کھانا جو میں نے ٹی وی پہ دیکھا ہے، میں نے وہ پینا ہے، اور میں نے وہ پہننا ہے جو میں نے ٹی وی پہ دیکھا. میڈیا ہمارے ایک دوست میڈیا میں کام کرتے ہیں، انہوں نے کہا وقاص صاحب یہ جو آپ 1 منٹ کا اشتہار دیکھتے ہیں نا ٹی وی پر، 1 منٹ کا اشتہار، آدھے منٹ کا اشتہار، یہ آدھے منٹ کا اشتہار 1 گھنٹے کے ڈرامے کے برابر اہمیت رکھتا ہے، اس سے زیادہ اثر پذیری رکھتا ہے. اس لیے کہ اس اشتہار کے نتیجے کے اندر ہم نے نفسیاتی طور پر ان کو اس طرح جکڑ لینا ہوتا ہے کہ پھر وہ ہماری چیز استعمال کیے بغیر ان کا چارہ کوئی نہیں. یہ لوگ پاگل تو نہیں ہیں کہ جو 20 روپے کے بسکٹ کے ڈبے کے اوپر 4 کروڑ کا اشتہار بناتے ہیں، جو 500 روپے کا گھی کا ڈبہ بیچنے کے لیے ترکی اور ملائیشیا میں جاتے ہیں اور جا کر جو ہے کہ اس کا اشتہار وہاں بناتے ہیں. یہ ان کو ایک پتہ ہے، وہ ایک دکاندار کے پاس جا کر ان کے پاس فارم ہوتے ہیں، وہ یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارا اشتہار اس وقت ٹی وی پر چل رہا ہے اور ہر 5 منٹ بعد وہ بار بار آ رہا ہے، اس کے آنے کے بعد اس پتی اور اس دودھ کے ڈبے کی فروخت کے اندر کتنا اضافہ ہوا. وہ یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں
کہ یہ جو صرف کا پیکٹ جو ہم نے نیا مارکیٹ کے اندر ڈالا ہے وہ کتنا زیادہ جو ہے کہ ایک ایک دکان اور ایک ایک محلے کے اندر فروخت ہو رہا ہے، وہ میڈیا لوگوں کی رائے کے اوپر سے انداز ہو رہا ہے، لوگ وہ کھاتے ہیں، وہ پہنتے ہیں، وہ دکھاتے ہیں جیسا کہ وہ چیزیں کریں۔ اس لیے آئیے بس آخری 2-3 چیزیں کہہ کے ختم کرتا ہوں کہ نمبر 1 کیا کیا جائے، ختم کرتے ہیں کیا کیا جائے۔ پہلی تو بات یہ کہ والدین کے کاموں میں اہم ترین کام تربیت اولاد ہونا چاہیے۔ علامہ اقبال نے کیا کہا ہے؟ اس نے کہا ہے کہ باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کرو، کہ اگر باپ کا علم اگر بیٹے کو نہیں آئے گا تو پھر وہ کیسے اس کے ورثے کو اور اس کی میراث کو لے کر چلا جائے گا۔ اس لیے کیا باپ نے اپنا علم اپنے بیٹے سے، تو تربیت اولاد یہ اللہ کہتے ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ اہمیت ہے۔ یہ تمہارے جو تم سے جتنا قریب ہے اتنا زیادہ جو ہے وہ تمہاری توجہ اور تمہاری محبت کا حقدار ہے، اسی لیے کہا گیا۔ دوسری بات، اس کے لیے وقت نکالیں، ترجیح دیں، اس کو سمجھیں اور یہ سمجھیے کہ نئی نسل میں کچھ نئی چیزیں آ گئی ہیں۔ یہ نسل وہ نہیں ہے جو آپ والی نسل تھی، یہ نسل وہ نہیں ہے، یہ ایک نئی نسل جو چینج ہو رہی ہے، یعنی ان کے سوچنے کے انداز تبدیل ہو گئے، ان کے کھانے پینے کے انداز تبدیل ہو گئے، ان کے پہننے کے انداز، حتیٰ کہ زندگی کے متعلق نقطہ نظر تبدیل ہو گیا ہے۔ ان کو جاننے کی کوشش کیجئے، یہ اب صرف قائل نہیں ہوں گے، یہ مائل ہوں گے، یہ آپ سے دلیل بھی مانگتے ہیں۔ یہ نئی نسل جو ہے یہ پوچھتی ہے کہ آپ اگر مجھے روک رہے ہیں تو اس کی دلیل کیا ہے، وہ سوچتی ہے، اس کا شعور ہم سے جو ہے کہ بہت زیادہ وہ ہو گیا ہے۔ اس لیے آئیے پہلی چیز تو یہ بات۔ دوسری بات ہے بچوں کو اچھے دوست دیجیے، اچھے دوست دیجیے، جاننے کی کوشش کیجیے۔ تیسرا یہ ہے اچھی کتابوں کا انتخاب کریں۔ آپ یہاں تشریف لائیں، اپنے بچوں کے لیے جو پڑھ سکتے ہیں، ہمارے پاس یہاں کتابیں موجود ہیں، مکتبہ میں موجود ہیں۔ اپنے بچوں کو اہمیت دیں۔ ایک بچے کو جب اہمیت ملتی ہے تو اسے یہ معلوم ہوتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے بتایا، یہ جو میں نے واقعہ سنایا ہے، یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی امامہ تھی کہ جو بچی تھی اور اللہ کے رسول نے اس کو گود میں لے کر فرض نماز پڑھائی۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ ایک دن کیا ہوا کہ اللہ کے رسول نے طویل سجدہ کیا اور ہم پریشان ہو گئے اور ایک دم ہم بدگمانی اور پیدا ہونے لگے، کہیں اللہ کے رسول نے انتقال تو نہیں فرما گئے۔ تو جو ہے کہ اچانک ایک بندے نے دیکھا تو پریشان ہو کر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے کے اوپر جو ہے ایک بچہ سوار تھا۔ آپ نے اس کی جو ہے اس کے خیال کرنے کے لیے اپنے سجدے کو لمبا کر دیا۔ لوگ آپ کو اس حالت میں دیکھتے تھے، حضرت حسن حضرت حسین آپ کے کندھوں پر سوار تھے۔ آپ نے ایک مرتبہ بوسہ لیا تو ایک صحابی غالباً حضرت اقرا بن حابس، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی؟ تو آپ نے کہا کہ اگر تیرے دل سے اللہ نے رحم ختم کر دیا تو اس میں میرا تو کیا قصور ہے۔ بچوں سے محبت، تعلق، یہ چھوٹی چیز نہیں ہے۔ اگر آپ نہیں جوڑیں گے تو انہوں نے تو کہیں نہ کہیں جانا ہے۔ اب یہ بچہ یہاں بیٹھا ہوا ہے، اگر آپ نہیں ہوں گے تو اس نے کسی نہ کسی مجلس کے اندر تو جانا ہی ہے۔ اس لیے بچوں کو اچھی کتابوں کا انتخاب، اپنے بچوں کو اپنے آپ سے اور اپنے آپ کو اب ہم دوستوں سے، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے گھر دوست آتے ہیں، خاص طور پر مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ جب کچھ والدین خاص طور پر بلاتے ہیں اور بچوں کو تعارف کرواتے ہیں اپنے دوستوں سے، یعنی تاکہ کوئی تعلق بنے، بچے محسوس کریں کہ ہماری اہمیت ہے، اور دوستوں کو بچوں کو بتایا جائے کہ یہ میرا بیٹا ہے اور اس کے یہ کام ہے اور یہ اس نے اچھا کام کیا ہے، ان کو اس کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو اپنے ساتھ دینی اور سماجی تقریبات پر لے کر جائے، جس طرح میں نے یہ مثال دیا